اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فرینڈز، کیا حال چال ہے؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو، ہم سب کو اپنی حفاظت میں رکھے، اپنی پناہ میں رکھے، آمین ثم آمین۔ تو فرینڈز، تھمبنیل دیکھ کے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ آج میں جو ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں، جس کو میں نے شوٹ کیا ہے، بہت پیاری، بہت برکت والی رات، بہت ترنم والا دن، بہت خوبصورت دنیا کا، زندگی کا، آخرت کا، مطلب میں کیا اس کے بارے میں بتاؤں کہ بہترین دن ہے یہ دنیا میں ہم سب مسلمانوں کے لیے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت ہوئی۔ تو جی جناب، صحیح پہچانا آپ نے، آج ہے 12 ربیع الاول، اور اس خوشی کے موقع پہ میں نے آپ کے ساتھ بہت خوبصورت ویوز جو ہیں وہ کیپچر کیے ہیں، اور وہ تمام اس کی ویڈیو کی شوٹنگ کی ہے، اس کی ایڈیٹنگ کی ہے، اور اب میں آپ کے ساتھ اس کو شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ جی ہاں، تو جناب یہ ہمارے کراچی میں ایک علاقہ ہے جہاں پہ بہت خوبصورتی سے اس کو ڈیکوریٹ کر کے منایا جاتا ہے، سجایا جاتا ہے۔ 12 ربیع الاول کا بہترین دن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کی زندگی میں دوبارہ ضرور لائے، آمین ثم آمین۔ تو جناب اسی کے ساتھ ایک دفعہ درود شریف پڑھ لیں، پھر ہم آگے اپنی ویڈیو کو لے کے چلتے ہیں۔ اس کی خوبصورتیاں، اس کی رعنائیاں، اس کی تازگی، اس کا ترنم، نعتوں کا سوز جو ہے وہ میں آپ کے ساتھ ایک ایک کر کے شیئر کرتی جاؤں گی۔ تو جناب اس خوبصورت لمحے پہ، اس خوبصورت موقع پہ، 12 ربیع الاول کو جب میرے پیارے نبی اس دنیا میں تشریف لائے تو وہ دنیا میں بہترین دن قرار پایا۔ 12 ربیع الاول کے بعد عید، بقرہ عید ہمارے مسلمانوں کے لیے بہترین دن ہے، لیکن اس دن کی تو کیا ہی فضیلت، کیا ہی کہنے۔ وہ کہ سونا آیا سج گیاں گلیاں تے بازار، سونا آیا سج گیاں گلیاں تے بازار، بالکل اسی طرح ایک خوبصورت سی یہ نعت ہے۔ میری خیر آواز اتنی اچھی نہیں، لیکن پھر بھی میں نے حصہ ڈالا ہے اس میں اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عقیدت کے لیے۔ تو میرے پیارے نبی کی آمد مصطفیٰ، جشن آمد رسول کے موقع پہ یہ خوبصورت ویو جو ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں۔ تو جناب اس خوبصورت لمحات میں، اس خوبصورت ویوز کے ساتھ ساتھ جو کہ میرے تمام فرینڈز مجھے دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، ان کے ساتھ میرے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کچھ عادات، خوبصورت انداز زندگی جو ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں۔ تو آپ ساتھ ساتھ ویڈیو دیکھیے، ساتھ ساتھ میری باتیں سنیں، اور کائنڈلی اس کو فالو بھی ضرور کیجیے گا، اس کو اپنے فیملی فرینڈز تک ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ چھوٹی سی ریکویسٹ، ہمیشہ کی طرح چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیں۔ تو جناب اس خوبصورت لمحات میں، اس خوبصورت دن کے موقع پہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ سب کے ساتھ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ امتیازی خصوصیات جو ہیں وہ آپ کے ساتھ پیش کر رہی ہوں، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت زیبا، یعنی آپ بے انتہا خوبصورت تھے۔ آپ کا قد کاٹ نہ بہت لمبا تھا نہ بہت چھوٹا تھا، اس کے علاوہ بے انتہا عظیم خلق کے آپ مالک تھے، بہترین اخلاق تھا آپ کا۔ کسی نے حضرت عائشہ سے پوچھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیسا ہے، تو آپ نے جواب دیا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، کہ کیا آپ نے کبھی قرآن کو نہیں پڑھا؟ یعنی کہ میرے پیارے نبی کا جو اخلاق ہے وہ قرآن کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ قرآن پاک ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ جب ہم قرآن کو ترجمے سے پڑھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ قرآن پاک میں ہماری زندگی کے تمام سیاسی، سماجی، معاشی، معاشرتی ہر شعبہ جو ہے اس کو بہت اچھے طریقے سے ایکسپلین کیا گیا ہے۔ تو میرے پیارے نبی کا تو زندگی کا جو نمونہ تھا وہ کیا تھا؟ قرآن۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ قرآن سے ریلیٹڈ بات کی، قرآن سے ریلیٹڈ آپ نے ہر کام کو عملی طور پہ کر کے دکھایا، نہ صرف بتایا بلکہ کر کے بھی دکھایا۔ اسی وجہ سے صحابہ اکرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمیشہ اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار رہتے تھے۔ تو ہم سب مسلمان بھی الحمدللہ آج بھی اپنے نبی پہ اپنی جان قربان کرنے سے کبھی بھی دریغ نہیں کریں گے۔ اللہ پاک ہمارے نبی کا نام ہمیشہ تا قیامت زندہ رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کروڑوں درود اور سلام۔ تو جناب میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبر و استقامت کا بہترین نمونہ تھے۔ شان میں ایسا عفو اور درگزر تھا کہ اگر مکہ کی غریب بڑھیا آپ پہ کوڑا کرکٹ پھینکا کرتی تھی، جب وہ بیمار ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گھر جا کے اس کے گھر کی صفائی کرتے تھے،
پانی بھرتے تھے، اس کے گھر میں جھاڑو لگاتے تھے، اس کا کچرا اٹھا کے پھینکتے تھے۔ تو ایک دن وہ بڑھیا نے کہا کہ بیٹا آپ کون ہو؟ تو آپ نے کہا کہ میں وہی شخص ہوں جس پہ آپ کوڑا پھینکا کرتی تھی۔ تو اس نے اللہ کے سامنے آپ سے معافی مانگی اور فوراً کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئی۔ یہ میرے نبی کی شان ہے۔ تو اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم افائے عہد کے بہت پکے تھے، شجاعت اور بہادری میں آپ کا کوئی مقابلہ نہیں تھا۔ تمام غزوات میں، تمام جنگوں میں آپ نے بڑھ چڑھ کر صحابہ کرام کے ساتھ حصہ لیا۔ یہ نہیں کہ کسی بھی جنگ میں یا کسی غزوے میں آپ پیچھے ہوئے ہوں، نہیں، ایسا نہیں ہوا۔ آپ نے کبھی بھی امیری غریبی کا فرق نہیں کیا۔ ایون کہ مسجد نبوی کی جب تعمیر کی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے ساتھ مل کر مزدوری کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا حق ادا کیا کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، حالانکہ صحابہ کرام کے منع کرنے کے باوجود بھی آپ نے اپنے حصے کا پورا کام کیا۔ یہی تو میرے نبی کی شان ہے۔ اس کے علاوہ سخاوت میں بے انتہا سخی تھے، قناعت اور توکل اتنا تھا کہ ایک ٹائم کا کھانا کھاتے تھے، دوسرے ٹائم کی فکر نہیں ہوتی تھی۔ آپ کا کہنا تھا کہ میرے اللہ جس نے پیدا کیا ہے وہی رزق دینے والا ہے۔ اور انکسار اور دیانت اور امانت کی تو کیا ہی بات تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ دشمن بھی آپ پہ یقین کرتے تھے۔ ایون کہ جب آپ مکہ سے ہجرت کر کے طائف جانے لگے تو مکہ کے لوگوں کی امانتیں تھیں آپ کے پاس، ایون کہ وہ کفار تھے، پھر بھی آپ کی صداقت، دیانت اور امانت داری کے اتنے قائل تھے کہ آپ کے پاس اپنی امانتیں رکھا کرتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ آپ نے ہجرت کے ٹائم پہ حضرت علی کو اپنے بستر پہ سلایا اور ان کو بولا کہ صبح مکہ کے لوگوں کو ان کی امانتیں واپس کر دینا۔ یہ ہے میرے نبی کی شان۔ اس کے ساتھ ساتھ صاف دل تھے، نرمی اور شفقت اتنی تھی کہ کبھی کسی پہ غصہ نہیں کرتے تھے، اصرار اور تحمل بے انتہا تھا، خشیت الہی سے بے انتہا محبت تھی، رقت قلب ایسا طاری ہوتا تھا کہ سجدہ کرتے تو اتنا لمبا سجدہ ہوتا کہ ایک دفعہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کی حالت میں یوں کانپ رہے تھے کہ آپ پہ رقت قلب طاری ہو گیا۔ تو حضرت عائشہ نے پوچھا جب سجدے کی حالت سے آپ فارغ ہوئے کہ آپ کیا اللہ سے رو رو کے مانگ رہے تھے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنی امت کی بخشش کی دعائیں کر رہا تھا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام زندگی میں تحمل درگزر تھا، فکر آخرت بے انتہا تھی، مجالس میں خیر و برکت کی دعائیں کیا کرتے تھے، اہل مجالس کے ساتھ مل کر بیٹھا کرتے تھے اور سلام کرنے میں ہمیشہ آگے ہوتے تھے۔ انداز کلام تو ایسا تھا کہ دشمنوں کے دل پہ ایسا اثر ہوتا تھا کہ کافر بھی کلمہ پڑھنے پہ مجبور ہو جایا کرتے تھے۔ اور اس کے علاوہ میرے پیارے نبی کے ازواجی تعلقات بے انتہا اچھے تھے۔ آپ نے کبھی بھی اپنی ازواج مطہرات کے ذمے اپنا کوئی کام نہیں لگایا، اپنا تمام کام آپ خود کیا کرتے تھے، کپڑے دھونا، کپڑے پھٹے ہوئے سینا، جوتوں کی مرمت کرنا، گھر کا کام کاج سب آپ خود کرتے تھے۔ میرے نبی کی بہترین زندگی کا جو عملی نمونہ ہے وہ انہوں نے کر کے دکھایا۔ اس کے علاوہ غریبوں کو کھانا دیتے تھے۔ عادات طیبہ اتنی اچھی تھی کہ بات کرتے تھے تو ایسے لگتا تھا جیسے منہ سے پھول جھڑ رہے ہوں۔ اور کھانا کھانے کے لیے وضو کرتے تھے، کھانے سے پہلے ہمیشہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا کرتے تھے۔ کھانے میں مرغوبات آپ کو پسند نہیں تھے، بلکہ اگر کوئی سالن ایسا ہوتا تو آپ کہتے کہ اس کو پانی ملا کے پتلا کر لو تاکہ اس کو زیادہ لوگ کھا سکیں۔ کیا آج ہم لوگوں میں ہے یہ والی خصلتیں؟ کیا ہمارے گھر کے مرد جو ہیں وہ اس طرح کا کھانا پسند کرتے ہیں؟ اگر کبھی سالن کم پڑ جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود نہیں کھاتے بلکہ مہمان کو کھلاتے، اور نیا پھل جب آتا سب سے پہلے آپ بچوں کو دیا کرتے تھے یا غریبوں میں اس کا حصہ نکالا کرتے تھے۔ لباس انتہائی سادہ تھا، انتہائی معمولی سا لباس ہوتا تھا۔ سر پہ ہمیشہ امامہ رکھتے تھے، سرما لگاتے تھے، خوشبو لگاتے تھے، خاص طور پہ جمعے کا خاص اہتمام کیا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ رمضان شریف میں روزے رکھا کرتے تھے، قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتے تھے، اور بالوں کو کٹوانا، سر پہ تیل لگانا میرے نبی کی سنت ہے۔ داڑھی اور مونچھوں کے متعلق آپ کی بے انتہا احادیث ہیں کہ کس طرح سے داڑھی رکھنا سنت ہے اور مونچھوں کو کٹوانا کس طرح سے سنت ہے۔ اس کے علاوہ تبسم ایسا خوبصورت تھا آپ کے ہونٹوں پہ کہ جب بھی بات کرتے تو یوں لگتا جیسے پھول جھڑتے ہوں۔ بچوں سے بے انتہا خوش اخلاقی سے پیش آتے، ایون کہ حضرت امام حسن حسین بہت چھوٹے ہوا کرتے تھے، آپ نماز پڑھتے تھے، وہ آپ کے اوپر بیٹھ جاتے سجدے کی حالت میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی نہ اٹھتے جب تک کہ وہ خود نہ اٹھتے۔ آپ کا سجدہ اتنا لمبا ہو جایا کرتا تھا۔
اس کے علاوہ میرے نبی نے تمام غزوات میں حصہ لیا، جنگوں میں حصہ لیا، بڑھ چڑھ کر دشمنوں کا مقابلہ کیا. کبھی ایسے نہیں ہوا کہ آپ میدان جنگ میں پیچھے ہو گئے ہوں، بلکہ ہمیشہ پیش ہوا کرتے تھے. غرض زندگی کے تمام شعبوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا. ایون کہ تجارت سے آپ نے اپنی زندگی کا آغاز کیا. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب آپ تجارت کیا کرتے تھے تو حضرت خدیجہ کو اتنا فائدہ ہوا کہ انہوں نے آپ کو بلا کے نکاح کی پیشکش کر دی. یہ تھی میرے نبی کی شان، اور بے انتہا ایمانداری، صداقت، سچائی، ریاست بازی میں آپ کا کوئی ثانی نہیں تھا. بس یہی خاص باتیں ہیں میرے پیارے نبی کے جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی. اس کے علاوہ اگر بات کرنے لگ جائیں تو میرا خیال ہے کہ زمین اور آسمان کی تمام کاغذات کو، تمام کلموں کو، سمندروں کی سیاہی کو بھی جمع کر لیا جائے تو میرے نبی کی تعریف جو ہے وہ ہم بیان نہیں کر سکتے. تو جناب دیکھیں، جو اتنی شان والا، اتنے بلند کردار والا، اتنے اعلیٰ اخلاق والی ہستی جو ہے وہ ہمارے پاس دنیا میں جب تشریف لائی تو ان کی آمد کا جو ہے ان کی آمد کی جو میں الفاظ بیان نہیں کر سکتی کہ کس طرح سے ان کی آمد کو ہم منائیں. تو یہی وجہ ہے کہ مسلمان بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لیتے ہیں. جشن آمد رسول 12 ربیع الاول کو بہت اہتمام سے مناتے ہیں، اور اس کو منانے میں کوئی مضاحکہ نہیں. میرا خیال ہے آپ سب بھی آئی تھنک اس چیز سے ایگری کرتے ہوں گے. تو دیکھیں جناب، ہمارے کراچی میں خوبصورتی سے گلیوں کو، چھوٹی چھوٹی گلیاں ہوں چاہے بڑی گلیاں ہوں، سب لوگوں نے اپنے اپنے حساب سے اپنی اپنی حیثیت کے مطابق اس کو منایا ہے، ڈیکوریشن کی ہے، لائٹیں لگائی ہیں اور خوبصورت قسم کے فانوس لگا کے اس کا اہتمام کیا ہے. تو جناب اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ آپ سب لوگ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کل 12 ربیع الاول ہے انشاءاللہ 3 دفعہ درود شریف پڑھیں، 10 نوافل ادا کریں اور پھر 3 دفعہ درود شریف پڑھیں، میرے پیارے نبی کی روح کو بخشیں. ویسے تو ہماری ہر چیز، جتنی ہماری عبادات ہیں وہ تمام جو ہم پڑھتے ہیں اللہ پاک اس میں زبر زیر پیش کی غلطی کو معاف کر کے اس کا ثواب سب سے پہلے پیارے نبی، پھر تمام انبیاء اکرام، پھر تمام غوث کتب، اور اس کے علاوہ پھر جتنے مسلمان مرد اور فوت ہو چکے ہیں ان کو، اور پھر ہمارے اپنے پیارے جو فوت ہو چکے ہیں ان کو، اور پھر ان سب کو جن کو کوئی پڑھ کے بخشنے والا نہیں ان کی روحوں کو پہنچائیں. ٹھیک ہے، یہ بہت ایک خاص میرا پیغام ہے. کائنڈلی اس کو فالو ضرور کیجیے گا. اور زیادہ نہیں ہو سکتا تو 2 نفل تو ہم ادا کر سکتے ہیں. یا ظہر کی نماز پڑھنے سے پہلے وضو کر کے 2 نفل پڑھ کے سب کو بخش دیں. اور چھوٹی چھوٹی تسبیحات ہیں، 3 دفعہ کل شریف پڑھ لیں، 3 دفعہ الحمد شریف پڑھ لیں، 3 دفعہ سورۃ کوثر پڑھ لیں. ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ جو آپ ایزیلی پڑھ سکتے ہیں اس کو پڑھیں، پڑھ کے اس کو بخشیں اور سب کے اس کا ثواب پہنچائیں. اس کے علاوہ ایک اور بات یہ ہے کہ اگر ہم آج اپنے بزرگوں کو پڑھ کے بخشیں گے، کل کو ہم نے بھی تو مرنا ہے. اس دنیا میں کسی نے بھی نہیں رہنا، دنیا فانی ہے، نو ڈاؤٹ سب کو جانا ہے. تو جو نیکی ہم کریں گے وہی ہماری اولاد جو ہے وہ ہمارے ساتھ کرے گی. تو میرا تو الحمدللہ شروع سے یہی معمول ہے کہ نماز قرآن شریف کے بعد یہ چھوٹی چھوٹی تسبیحات کر کے اپنے بزرگوں کو، اپنے بڑوں کو اور قیامت تک تمام نسلوں کو، آنے والی نسلوں کو بھی اللہ پاک اس کی توفیق دے. آج ہم جو کہتے ہیں کہ ہم اپنے بزرگوں کو پڑھ کے بخشیں گے تو ان کے لیے ہم صدقہ جاریہ ہوں گے. تو اسی طرح ہماری جو اولاد ہے وہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائیں گی. وہ ہے نا کہ ایز یو سو سو شیل یو ریپ، جیسا ہم کریں گے ویسا ہی بھریں گے. تو یہ تو فیکٹ ہے، فیکٹ از فیکٹ. ٹھیک ہے، جو ہم دنیا میں کریں گے وہی ہم آخرت میں کاٹیں گے. اگر ہم اچھا کریں گے تو ہمیں اس کا صلہ بھی اچھا ملے گا، برا کریں گے تو بھی. اور اگر نہیں بھی ملتا تو کوئی مسئلہ نہیں. اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے لیے کچھ ایسی جگہیں رکھی ہیں، اگر ہم دنیا میں نیکی کریں گے تو اس کا اجر جو ہے وہ ہمیں آخرت میں ملے گا. یقین کریں، جب ہم کوئی دعا کرتے ہیں اللہ سے تو پھر ہم کہتے ہیں کہ اللہ ہماری دعا قبول کیوں نہیں ہوتی. اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیں کہ دعا کبھی رد نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، تھینک یو، اللہ حافظ. بہت لمبا لیکچر ہو گیا، انشاءاللہ پھر ملیں گے کسی نیکسٹ ویڈیو میں. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا.